بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اقیم الصف فی الصلاۃ، یہ جو نماز کی صف کی پابندی ہے نا، اس کی بڑی حکمت ہے۔ سب سے بڑی حکمت یہاں پہ ہے جو مساوات کی آتی ہے نماز کی صف میں۔ اس کے علاوہ آپ مساوات کہیں سیکھ ہی نہیں سکتے سوائے مسجد کے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المسجد کل تقی، ہر متقی کا گھر مسجد ہے، اور جس کا مسجد میں دل نہ لگے وہ متقی نہیں ہے۔ شرط آ گئی، صحیح حدیث ہے مجموع الزوائد کی، المسجد بیت کل تقی و تکفل اللہ۔ آپ نے عرب میں سنا کفیل بنتے ہیں، کفیل، جو بھی یہاں پاکستانی جاتا ہے وہاں کفیل پکڑتا ہے اور آخر میں کفیل پیسے دبا لیتا ہے اور اس کو ڈیپورٹ کروا دیتا ہے، یہ وہی کفیل۔ تو کفل اللہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لمن کان المسجد بیتہ، اللہ اس شخص کا کفیل بن جاتا ہے جس کا گھر مسجد بن جاتا ہے۔ اب یہ مسجد گھر بنانا کیسے ہے؟ مسجد میں تو کوئی نہیں رہتا سوائے امام صاحب کے۔ مسجد گھر بنانا ایسے ہے کہ اعمال کا جب وقت آئے تو اس کا دل مسجد کے علاوہ کہیں ٹھہرے ہی نہیں۔ اقیم الصف فی الصلاۃ فإن اقامۃ الصف من حسن الصلاۃ، نبی علیہ السلام نے صف کے سیدھا کرنے، ملانے، جلانے اور قریب کرنے، اکٹھے ہو کر کھڑے ہونے، سیدھا کھڑے ہونے، یہ کوئی باتیں تھی کرنے والی؟ میں نے ایک امام باڑے میں نماز پڑھی، کرنگی کے علاقے میں۔ میں آپ کو پہلے واقعہ سناتا ہوں، پھر نبی علیہ السلام کی بات سناتا ہوں۔ امام بارگاہ میں ہم گئے تو ہم 4-5 ساتھی تھے مختلف، ان میں ڈر رہے تھے سارے، مولوی ٹائپ میں تھا، اور میں نے کہا مار دیں گے یا چلو، ہمارے پاس بھی شیعہ نماز پڑھتے ہیں، یہاں جمعہ بھی پڑھتے ہیں، وہاں بیٹھا ہو، تو ہم چلے گئے اندر۔ اب وہاں جماعت ہو رہی تھی ان کی مغربین۔ اب ہم جب اندر گئے، میرے خیال آخری رکعت تھی یا کچھ ایسا معاملہ تھا، ابھی ہم نے وضو کرنا تھا، کوئی وہاں کھڑا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہے، کوئی ایک صف نہیں ہے۔ پہلے تو میں کھڑا دیکھتا رہا کہ یہ نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، ویسے کوئی آواز آ رہی ہے اسپیکر میں۔ بعد میں پتہ چلا جی کہ وہ جب اس نے اللہ اکبر کہا تو سارے رکوع میں چلے گئے۔ پھر میں ان کی نماز دیکھتا رہا کہ میں نے کہا باقی تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہاتھ باندھنے چاہیے، اور ان کا عقیدہ ہم نہیں باندھیں گے، میں نہیں باندھوں، اگر تم ایسے بھی کر کے نماز پڑھو گے تو ہم کیا کر لیں گے، تم قمیض اتار کے نماز پڑھو گے ہم کیا کر لیں گے۔ حسد تو وہاں لگنا ہے نا، یہاں تو موقع دیا گیا نا، مہلت دی گئی ہے۔ وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، چھوڑا ہے تمہیں، رویدہ کہتے چھوڑ دیا، مہلت پر چھوڑ دیا تمہیں، الٹیمیٹم دے کے۔ الٹیمیٹم کیا ہے؟ قرآن و حدیث، قرآن و حدیث بھی دے دیا، منہج بھی دے دیا، اور اللہ نے اپنے احکامات بھی دے دیے، اس کے بعد وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا چھوڑ دیا، مہلت دے دی، جاؤ۔ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ جَحِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ الٹا راستہ ہے۔ اب وہ اکیلے اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، پہلے تو ہمیں یہ کنسیپٹ ہی نہیں بنا کہ یہ جماعت ہو رہی ہے، یہ کیا ہے۔ یہ میں کئی سال پرانی بات کر رہا ہوں، اور کئی دفعہ مجھے موقع ملا ہے۔ میں شدت پسند مولوی نہیں ہوں، باتیں بھلے گرم کرتا ہوں لیکن نفرت نہیں کرتا ہوں کسی سے، نہ نفرت کرنی چاہیے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے نا وہ گناہ گار تو ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور رسول کا انکار نہیں کرے، ختم نبوت کا انکار نہیں کرے، مسلمان ہے وہ، کوئی بھی ہو۔ تحریف کرنے والا بھی کافر نہیں بنتا۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے ہم نے اصول بنائے بلا وجہ کے، مطلب وہ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آگے کچھ کہتے ہیں علی ولی اللہ و پتہ نہیں خلیفۃ بلا فصل۔ بھائیو کلمہ تو صحیح ہے نا،
آگے اپنی کہانیاں جوڑ لیتے تو جوڑتے رہیں، وہ ان کا حساب دیں گے، لیکن جو رسول اللہ کا کلمہ ہے وہ کامل ہے۔ اب اس میں آگے جوڑ کر وہ کیا مقصد لینا چاہتے ہیں، وہ کسی کی تفضیل کو مٹا رہے ہیں، کسی کی فضیلت کو بڑھا رہے ہیں، تو وہ تو پوچھا جائے گا نا، کل حشر میں پوچھا جائے گا۔ یسأل، قرآن کہتا ہے کہ سوال ہوگا کہ میں نے کیا دیا تھا، تم نے کیا کیا، بس اتنا سوال ہوگا، میں نے کیا دیا تھا، تم نے کیا کیا۔ اب وہ اکیلے اکیلے کھڑے ہوئے، ہم دیکھ کے ہکے بکے رہ گئے، یار یہ جماعت ہو رہی ہے، چلو بہرحال پھر ہم نے جماعت کرائی، لیکن ہم میں سے ایک زیادہ ہی کوئی دلیر تھا، وہ جا کر پوچھتا ہم نماز کرا لیں یہاں کی جماعت، تو وہ کیسے انکار کرتا جب ہم اس حالت میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بھی تو آگے ذاکر تھا نا کوئی، انہوں نے کہا ادھر ان کا بھی کوئی مولوی علامہ ہی آیا ہوا ہے، ان کو اجازت دے دو یار، ایسا وہ یہیں پہ کوئی معاملہ ہو جائے، لہذا انہوں نے امام بارگاہ میں ہمیں جماعت کی اجازت دی، ہم نے اپنی نماز پڑھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصول کافی ہو یا اصول شاشی ہو یا بخاری ہو یا مسلم ہو، یار جب اللہ کے رسول کو مانتے ہو نا، پھر اس کی بات کو دیکھا بھی کرو۔ اللہ نے کہا کہ اعمال کے اعتبار سے ایسے ہو جاؤ، اقیم الصف فإن اقامت الصف من حسن الصلاۃ۔ ہم نے کپڑے سلوانے ہوں نا، بہترین درزی ڈھونڈتے ہیں، ایسے ہی ہے، گاڑی ٹھیک کرانی ہو، کل میں نے 4 مکینک کے پاس چکر لگایا، بہترین، کیا حسن المکینک چاہیے ہمیں، حسن الٹیلر چاہیے ہمیں، خیاط کہتے ہیں ٹیلر کو، حسن الخیاط، اچھا درزی چاہیے، اور ڈاکٹر بھی اچھا چاہیے، اور ہماری خواتین کو بیوٹی پارلر بھی اچھا چاہیے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی، ہم ایسے کھڑے ہوتے جیسے الو کے پٹھے مجنون ہیں سارے۔ کبھی سوچیں آپ، میں اس لیے یہ مثالیں معاشرے کی دیتا ہوں کہ یہ مثال ہوگی تو ہمیں سمجھ آئے گی، دور کی مثال ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں ہر کام کے، ہمیں کک بہترین چاہیے اپنے ادارے کے لیے، چائے بنانے والا کوئٹہ والا چاہیے، لیکن جہاں نبی کائنات نے کہا ہے کہ صرف ایک چیز ہے جس میں انسانیت کو مساوات کی پہچان ہوتی ہے، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جو سب سے قریب تھے اور سب صحابہ کے بعد فوت ہوئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو آخری صحابی ہیں جو فوت ہوئے، اس کے بعد صحابہ کا پورشن ختم ہو گیا، پھر تابعین آ گئے 96 ہجری میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ صحابی ہیں جو چھوٹی سی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کی ماں نے وقف کر دیا تھا، خود لے کر آئی تھی۔ خدم تو نبی 10 سنین، سب سے چھوٹی عمر میں نبی علیہ السلام کی خدمت کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وفات پانے والے یہ آخری صحابی تھے۔ ایک دفعہ پلٹ کر مدینے گئے، مسجد نبوی میں گئے تو سب لوگوں نے گھیرا ڈال لیا، کیونکہ اس وقت تابعین کی کثرت تھی، صحابہ میں یہ ایک اکیلے رہ گئے، اور کوئی پتہ چل جائے نا کہ یہاں کوئی نیک آدمی آیا ہے یا کوئی خطیب اچھا آیا ہے، عالم دین آیا ہے جی درس دے گا، کیسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو ویسے یہ رواج ختم کر دیا ہم نے، ہمیں پتہ چلا نا ڈی سی آیا تو پورا محلہ آ جائے گا، اور علامہ آیا تو کوئی بھی نہیں آتا۔ نفرت ہو گئی نا ہمارے دلوں میں، سیکولرزم نے ایک چیز ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، پہلے فرقہ واریت کے نام پہ لوگوں کے دلوں کو توڑا، پھر اس کے بعد ان کے خلاف بغض پھیلایا، اس لیے علماء سے محبت کم ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ مدینے گئے، سارے مدینے کے لوگوں نے گھیرا ڈال لیا، اور سوال کیا کیا یہ سنیں آپ حیران ہوں گے۔ کوئی آئے نا تو لوگ مختلف قسم کے سوال کرتے ہیں، اگر کوئی مسائل حل کرنے والا ہو تو اپنے مسئلے بیان کرتے ہیں، اگر کوئی دین کا عالم ہو تو دین کے مسائل پوچھتے ہیں۔ ایک مسئلہ پوچھا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، جب واپس مدینہ گئے تو پوچھتے ہیں لوگ بٹھا کر، ما انکرت منذ یوم عہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے انس تم نے ہمیں دیکھا ہے، بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے،
یہ بتاؤ کہ جو نبی کے زمانے میں ہوتا تھا آج ان میں سے کوئی منکر ہم نے دیکھا؟ ہم میں دیکھا آپ نے؟ یعنی کوئی ایسا کام دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کرتے تھے اور آج ہم میں وہ نہیں ہے عمل؟ ذرا غور کرنا کتنا بڑا عمل ہے جس کو ہم این وہیں کر کے چلا دیتے ہیں۔ حضرت انس سے پوچھتے ہیں اے انس یہ بتاؤ کہ آپ آئے ہو مدینے میں، مدینے معلوم میں کیا برائی دیکھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منکر نہیں تھی، ان کرتا کوئی ایسا منکر دیکھا ہم میں جو تمہارے زمانے میں نہیں تھا یا تم میں نہیں ہے یا تو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا پیارا جواب دیتے ہیں، ما انکرت شیئا، انہوں نے کوئی برائی نہیں دیکھی تم نے۔ تابعین کا زمانہ تھا، آخری صحابی ہیں تو وہ تو متصل تھے نا صحابہ کے ساتھ، تو صحابہ سے دین لیا تو قوم کو بتا دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا ما انکرت شیئا، میں نے کچھ آپ میں منکر نہیں دیکھا، غلطی نہیں دیکھی، الا ایک دیکھی ہے، کوئی غلطی آپ میں نہیں دیکھی۔ مدینے والوں سے کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، ذرا غور کرنا، ہر صحابی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک صحابی کو بھی اگر ہم نہ مانیں، خالی اس کو یہ نہ کہیں کہ وہ کافر ہو گیا ہے یا جو بھی ہو گیا ہے یا ہم نہیں مانتے، اگر ہم اس کو نہ مانیں ہمارا دین منقطع ہو جاتا ہے، اور منقطع چیز قابل عمل نہیں ہوتی، اس کا جو منقطع ہو جائے اس پر عمل کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اللہ نے تو کہنا ہے جو میں نے دیا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ مان کر تو شین الا انکم لا تقیمون الصفوف، یہ بیماری وہاں بھی آ گئی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں او لوگو میں نے اور تو کوئی برائی نہیں دیکھی آپ لوگوں میں، نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، حج پہ بھی جاتے ہو، عمرہ بھی کرتے ہو، صدقات بھی نکالتے ہو، ذکر بھی کرتے ہو، تلاوت بھی کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن ایک غلطی ہے تم میں، وہ کیا ہے؟ انکم لا تقیمون الصفوف، تم نماز میں صفیں صحیح نہیں کرتے۔ کتنی سی بات ہے، ہم اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں نا۔ سب سے آخری صحابی یہ پیغام سنا کر گئے کہ نماز کی صف کی کتنی اہمیت ہے، امت اس وقت یکمشت رہے گی جب تک نماز کی صف کا خیال کرتی رہے گی۔ ان من حسن الصلاۃ، جب آپ کو نماز کا حسن سمجھ آ جائے گا تو باقی چیزیں بھی حسین ہو جائیں گی، ورنہ ہر چیز تمہارے لیے بدصورت بنا کر پیش کر دی جائے گی اور پھر تم الجھے رہو گے اسی چیز میں۔ بدصورتی جب آئے گی تو بدعمالی آئے گی، بدعمالی جب آئے گی تو شیاطین بیچ میں آئیں گے، خلا پیدا کریں گے، اور شیاطین کا کام ہی مایوسی اور نفرت ہے۔ شیطان کبھی امید نہیں دلاتا، یا تو مایوس کرتا ہے یا نفرت پیدا کرتا ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ہم کھڑے ہوتے ہیں، اب ہم صف میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ ہماری صف کو بنا کے دکھاؤ۔ کتنا شوق تھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگیاں صحابہ کے ساتھ بھی گزاری تھی، خالی تھوڑی سی صف میں کجی دیکھی، کہا آپ میں کوئی برائی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم صف نہیں۔ اب جو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے صف بنائی وہ بھی آ گئی، جب کہا نا انس اب ہمیں وہ صف دکھاؤ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بناتے تھے، فرمایا وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکبہ صاحبہ وقدمہ بقدمہ، بس دو شرطیں صف بنانے کے لیے، منکبہ بمنکب صاحبہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ ایک کا کندھا دوسرے کے کندھے سے متصل ہو جائے، وقدمہ بقدمہ، اور قدم ساتھ والے کے قدم سے لگ جائے۔ یہ برائی آپ میں دیکھیے کہ آپ یہ کام نہیں کرتے ہو، باقی آپ سارے دین پہ صحیح عمل کرتے ہو، اتنا سا کام ہے۔ اور یہی قدم سے قدم ملانا اور کندھے سے کندھے ملانا،
من حسن صلاح ہی نہیں ہے، صرف نماز کی بہتری نہیں ہے، آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے اعمال میں مساوات چاہیے، یہاں سے مساوات سیکھو گے نفرتیں ختم ہوں گی، محبتیں بٹیں گی۔ من کے بہو بے من کے بے صاحب ہی و قدم اہو بے قدم صاحب ہی، بس نماز کی جو صف کی شرط ہے یہ دو ہے، اور جس کی یہ صحیح ہو گئی اس کی نماز اللہ رب العالمین کے ہاں امام کی، اچھا یہ جو صف کے ساتھ ملانا ہے نا، یہ صرف امام کے ساتھ ہے۔ جب امام کوئی بھی نماز پڑھائے، عید کی نماز ہو، جمعے کی ہو، فرض نمازیں ہوں، ویسے صف کا حکم نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کتنی خوبیاں، ایک تو آپ 27 درجے لے رہے ہیں، ایک اس صف کو بڑا حسین کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت جو ہے نا بغیر رکاوٹ پہ ان پر آتی ہے، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ 3 دعائیں پھر کر دیتے ہیں اس کے لیے، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اس کی توبہ بھی قبول کر لے، اس کی بخشش بھی کر دے، اس پر رحم بھی کر دے۔ اور ادھر کیا فرمایا؟ المسجد بیت کل تقی، مسجد جو فرض نماز کے لیے ہے، ویسے کوئی نہیں مسجد میں رہتا، مسجد میں بیٹھنا سونا، فضول بیٹھنا اور سونا منع ہے، لیکن مسجد کل متقی کا گھر ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد یہی فرض نماز ہے جس کے 27 درجے ملتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اگر کسی کا دل، کسی کی سوچ وہ مسجد کو اپنے گھر جیسا بنا لے، جیسے گھر میں ہر وقت دل لگتا ہے نا، ایسے اس کا مسجد میں دل لگے، اس کو 3 خوشخبریاں سنا دو، 3 خوشخبریاں خوشی کی۔ جس کا دل مسجد میں لگا رہے اس کو خوشی کی خوشخبری سنا دو۔ خوشی سے مراد کیا ہے؟ بندہ وہی پریشان ہوتا ہے جس کے گھر میں فوتگی ہو جائے یا جس کے پاس مال نہ ہو، غریب آدمی پریشان رہتا ہے، اور دوسرا جس کا کچھ بچھڑ جائے۔ اور کون پریشان ہوتا ہے؟ کوئی نہیں پریشان ہوتا، اور کوئی کسی کے لیے بھی پریشان نہیں ہوتا۔ اس کا علاج کیا فرمایا؟ مسجد میں دل کو اٹکاؤ جیسے گھر میں اٹکاتے۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ لمن کان المسجد بیتہ بالروح والرحمہ، ایک تو خوشی ملے گی جس کے دل میں مسجد کی محبت رہے گی، مسجد کو اس طرح وہ خواہش سے چاہے گا جیسے گھر کو چاہتا ہے۔ دوسری والرحمہ، پھر اس کے لیے فرشتے دعا کریں گے۔ تیسری، جس کا مسجد میں دل اٹکا رہتا ہے اللہ پل صراط سے اس کا کفیل بن جاتا ہے، کفیل بن کر اپنی نگرانی میں اس کو پل صراط کراس کروائے گا، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے یا گھر جیسی محبت مسجد کو دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات فرمائی، کیا فرمایا؟ والجواز علی الصراط الی رضوان اللہ الی الجنہ، یہ بھی شرط ساتھ ارشاد فرمائی کہ اگر مسجد کو گھر جیسی محبت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کفیل بھی، تکفل اللہ، اس کی کفیل بن جاتا ہے پل صراط سے الی الجنہ۔ یہ بھی شرط لگا دی، جائے گا وہ جنت میں ہی، پل صراط سے جہنم میں نہیں گرے گا۔ جب اللہ کفیل بن جائے گا تو اللہ اس کا کفیل بن کر پل صراط سے جنت کی طرف لے جائے گا، الی رضوان اللہ، کیونکہ آپ نے اس کو دنیا میں راضی کیا ہے، اللہ کو راضی کیا ہے۔ کیا کر کے؟ نماز پڑھنے آئے تھے، فرض نماز، اور سب کو من حسن صلاح، منکب سے منکب اور قدم سے قدم ملایا، صرف اس کام سے۔ باقی مسائل تو مولوی نے الجھائے ہیں نا، اس میں تو نہیں الجھو، کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا۔ اچھا اس میں جو ہے نا ہم ملانے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ کوتاہی کیا کرتے ہیں؟ کوئی نہیں، خیر تھوڑا سا گیپ رہ گیا، دھکا تو نہیں لگانا۔ تو یہ حدیث میں کوئی ایسے مذاق آیا ہے؟ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مذاق تو نہیں ہے، وہ تو واضح کہا منکب سے منکب، یہ جگہ کندھے سے کندھا ملنا چاہیے، قدم سے قدم ملنا چاہیے۔ اس میں کوتاہی نماز کی خرابی ہے، نماز کو خوبصورت نہیں بناتی۔ اور جب تمہیں خوبصورتی پسند ہے تو تمہارے عمل کی بدصورتی رب کو پسند نہیں ہے۔ عمل کو خوبصورت کرو گے تو اللہ کو پسند آئے گا۔ جیسے انسان کو ہر چیز
اچھا پھول پسند ہے، اچھا کپڑا پسند ہے، ایسے ہی ہے نا. تو اللہ کو بھی اچھی نماز پسند ہے. اور اچھی نماز کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح اس کے محبوب نے پڑھی، اس کی پسندیدہ شخصیت نے پڑھی، 2 شرطوں کے ساتھ، کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم. اس کوتاہی کو نہ کیا کریں، کام بھی کریں اور اللہ غیر منظور کر دے، نامنظور کر دے. وہ کرتے نا نامنظور ہر احتجاج کرنے والا. تو یہ اللہ کے ہاں بھی نامنظور ہو جائے گی نماز جس میں اس کے محبوب، اس کی پسندیدہ ہستی کا عمل شامل نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے.